شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو مکمل بیان کر دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی تک وہ مصور پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہوگا جو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس پیکرے حسن جمال کو نہایت قریب سے مشاہدہ کیا، فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ کبھی دیکھا، اور ہر محبت رکھنے والے کو اپنا محبوب دنیا کے ہر شخص سے جدا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جن اوصاف جمیلہ سے متصف ہے، کوئی دوسرا ان اوصاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش رو نہ ہو۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نبیوں میں سب سے زیادہ حسین اور آواز میں سب سے زیادہ احسن تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ چاندنی رات میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن فرمایا ہوا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا تو فرمایا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاف و شفاف، حسین و خوبصورت تھے، گویا کہ چاندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو ڈھالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اس کے مطابق ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جس گوشے پر بھی نظر ڈالی جائے شان بے مثالی کا ثبوت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے رخسار ایسے تھے گویا کہ صفحہ رخسار پر سونے کا پانی چھلک رہا ہے۔ دندانے مبارک موتیوں سے زیادہ چمکدار تھے، ان سے نور چھنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبسم فرماتے تو اندھیرے میں اجالا ہو جاتا تھا۔ لعاب مبارک ہر مرض کے لیے شفا تھا، حتیٰ کہ کھاری کنویں میٹھے ہو جاتے تھے۔ آواز کی تاثیر یہ تھی کہ مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ چشمان مقدس کے لیے اندھیرا حجاب نہ تھا، اندھیرے اجالے میں یکساں دکھتے تھے۔ منہ مبارک باعث سے خیر و برکت تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور تبرک رکھتے تھے۔ گوشے اقدس ساری کائنات کے فریادرس تھے، دور و نزدیک کی آواز سن لیتے تھے۔ دستے مبارک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خزانہ تھا، جس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے وہ چمکنے لگتا، بیمار شفا پاتے تھے۔ بدن مبارک قدرتی طور پر خوشبودار تھا، جس راہ سے گزر جاتے وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا۔ انگلیوں کا اعجاز یہ تھا کہ ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ جس میں اقدس بے سایہ تھا، مکھی بھی ادب کرتی تھی، جس میں پاک پر نہ بیٹھتی تھی۔ پسینہ مبارک خوشبودار تھا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو عطر میں ملاتے تھے تاکہ عطر میں خوشبو زیادہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، لیکن قلب مبارک ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔ بغل مبارک خوشبودار تھے، گردن چاندی کی سراہی تھی، پیشانی مبارک روشن چراغ کی طرح تھی، پیشانی کے ہر قطرے سے نور کا فوارہ جاری ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضلات مبارکہ طیبہ و طاہرہ تھے۔ رفتار کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھ سکتا تھا۔ پشت مبارک پر خاتم نبوت چاندی کی طرح سفید تھی۔
چہرہ اقدس جمال و جلال الہی کا مظہراتم تھا۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو چاند و سورج بتاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بیان سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے، حضور کی مثال نہ آپ سے قبل دیکھی گئی نہ حضور کے بعد دیکھی جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے، نہ بہت طویل تھے اور نہ پست۔ چہرہ کشادہ نورانی تھا، کلائی دراز اور داڑھی گھنی تھی۔ سر مبارک بڑا تھا اور بال معمولی گھنگریالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا روشن تھا، آنکھیں سرمگئی اور سرخی مائل تھی، پلکیں لمبی اور سیاہ تھیں، بھویں کمان کی مانند خمدار، سیاہ بالوں سے پر اور آپس میں پیوستہ تھی۔ ناک قدرے بلند تھی، رخسار مبارک سفید گلائی لیے ہوئے تھے، دہن قدرے کشادہ تھا اور دانت موتی کی طرح باریک فصل کے ساتھ تھے۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک دھاری تھی۔ سینہ مبارک کشادہ اور پیٹ سے کچھ ابھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نہ لاغر تھا نہ موٹا، بلکہ معتدل تھا۔ گردن مبارک بلند تھی، جوڑ کی ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھی۔ سینہ بالوں سے خالی تھا، لیکن بازو شانہ بالدار تھے۔ انگلیاں لمبی تھی، ہتھیلی کشادہ اور نرم و نازک تھی۔ تلوے ایسے گہرے تھے کہ زمین کو نہ لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو معلوم ہوتا کہ کسی ڈھلوان زمین پر چل رہے ہیں۔ آخری عمر میں سر اور داڑھی کے کل 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے کچھ بالوں میں سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ پسینہ موتی کی طرح نکلتا تھا۔ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی مانند ابھرا ہوا سرخ گوشت تھا، اس میں مشک کی طرح خوشبو پھوٹتی تھی۔ زلفیں کان کی لو سے تجاوز نہیں کرتی تھیں، کنگھی کرتے وقت مانگ خود بخود نکل آتی تھی۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اعضائے مبارک نہایت حسین و متناسب تھے۔ دنیا کی پیدائش سے قیامت تک جتنے آدمی پیدا ہوں گے، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے زیادہ معتدل مزاج، صحت مند اور خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آفتاب کی طرح دمکتا تھا۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، یہی کہنے پر مجبور ہوتا کہ آپ سے پہلے ایسا حسین و دلکش انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔